جی انتقال ہو گیا ہے اور ان کے اہلیہ کا اور سامان واپسی مانگ رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پر جو بھی جہیز جو ہے وہ دیا جاتا ہے میکے کی جانب سے وہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو میکے والے بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ انتقال کی صورت کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیا تھا، لہٰذا ہمیں وہ پورا سامان جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کیا جائے۔ حالانکہ جب وہ چیز عورت کی ملکیت ہے تو اب اس میں وراثت کے احکام جاری ہوں گے۔ ٹھیک۔ ترکہ تقسیم ہوگا، وہ سارا مال، چاہے وہ فرنیچر ہے، چاہے زیور ہے، چاہے جو ہے وہ برتن ہے، جو بھی چیز ہے عورت کی ملکیت ہے، تو کسی بھی شخص کی ملکیت والی جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں اس کے انتقال کے بعد وراثت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ورثاء میں کون کون جو ہے وہ ہیں موجود ہیں۔ اب اگر تو اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ورثاء کے اندر شوہر اور جو ہے وہ مرحومہ کے اگر والدین حیات ہیں تو ان کا حصہ ہوگا۔ اگر اولاد ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی شوہر کا بھی حصہ ہوگا، اولاد کا بھی حصہ ہوگا، والدین زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ ہوگا۔ ہاں، اب حصوں میں فرق جو ہے وہ آ جائے گا کہ اگر جو ہے وہ اولاد نہیں ہے تو 50% جو ہے وہ شوہر کا ہو جائے گا ڈائریکٹی، اور بقیہ 50% جو ہے وہ ماں باپ کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اگر باپ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ماں کے ساتھ مرحومہ کے بھائی بہنوں میں بھی جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ جائے گا، لیکن وہ بقیہ 50 میں سے جائے گا، 50 تو شوہر کی طرف ہی آ جائے گا۔ اور اگر اولاد ہے تو ایسی صورت کے اندر 25% جو ہے وہ شوہر کا ہوگا، بقیہ کچھ اولاد کا اور کچھ جو ہے وہ مرحومہ کے والدین کا ہوگا۔ پھر اولاد کے اندر بھی اگر صرف بیٹیاں ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ادھر حصہ جو ہے وہ کچھ اور آئے گا، یعنی شوہر کا بھی چوتھا حصہ، ہاں، اور بیٹیوں کا بھی حصہ آئے بیٹیوں گا۔ کا بھی 2 اب اگر تہائی صرف حصہ۔ بیٹیاں ہیں کہ 2 بیٹیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو 2/3 یعنی 66.66% جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو 50% جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یوں مختلف احکام ہیں۔ بیٹا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اگرچہ مرحومہ کے والد جو ہے وہ نہ ہوں، بہن بھائیوں کی طرف نہیں جائے گا کہ بیٹا ہوگا تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ہی آ کر حصہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ماں کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ملے گا، ماں باپ جو بھی ہیں، ماں باپ ہیں ان کو حصہ ملے گا۔ تو دونوں طرف جو ہے وہ کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ جیسے اس سوال کے اندر بھی انہوں نے کہا بھی میری بیٹیاں ہیں، تو اگرچہ بیٹیاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرحومہ کے والدین کا حصہ ختم ہو گیا، ان کا حصہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مرحومہ کے والدین یہ سمجھیں کہ نہیں جناب ہماری بیٹی تو چلی گئی، لہٰذا ہمارا جہیز پورا واپس دیا جائے، تو ان کو وہ پورا واپس جو ہے وہ نہیں ملے گا، وہ اپنے حصے کی مقدار ہی جو ہے وہ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں طرف جو ہے وہ ان معاملات کو باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر حل کیا جائے، اور سب سے بنیادی چیز کہ سب سے پہلے اس بارے میں شرعی فتویٰ آپ حاصل کر لیں کہ بھئی وراثت کے مطابق مرحومہ کے سامان کا کون کتنے پرسنٹیج کے اعتبار سے مالک ہے۔ اب اس کے بعد اس پرسنٹیج سے سامان کی ہی تقسیم کر لی جائے یا اس کی قیمت لگوا کر جو ہے وہ اس کے پیسے جو ہے وہ ایک فریق دوسرے فریق کو دے دیں، تو وہ باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر اس کو طے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو پرسنٹیج ہے وہ شریعت مطہرہ کی جانب سے بیان کر دی گئی ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ تو اگرچہ جو ہے وہ ان کی بیٹیاں جو ہے وہ موجود ہیں، اس کے باوجود والدین کو ان کے حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور والدین یہ سمجھیں کہ جناب جو ہے وہ ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ایسی صورت میں ہم سارا سامان لے لیں، تو ان کا بھی ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اندر ان کے شوہر کا حصہ ہوگا جو کہ انہیں دینا ہوگا۔ یعنی معاشرے میں یہ دونوں چیزوں میں افراط و تفرید والے معاملات نظر آتے ہیں۔ یعنی اولاد نہ اولاد میں تو پھر بھی اولاد ہو تو کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ جب یار یہ ان کے بچے ہیں، سب کچھ ہیں، ماں باپ کی طرف سے بھی تقاضا کچھ کم ہو جاتا ہے، یا اس طرح کے تقاضے نہیں آتے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اور وہ سامان ان کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اولاد نہ ہو تو اب ماں باپ کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے بھئی جہیز دو۔ بعض کا تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ ہماری دوسری ایک بیٹی ہم نے اس کو دینا ہے، کہ یہ تو ہو گیا، اب وہ جہیز ہم نے ادھر دینا ہے۔ اچھا، اگر اس کے دوسرا رخ دیکھیں سوال کا، اگر بالفرض شوہر فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے، اولادیں نہیں ہیں، تو اس بیوہ کو تو ویسے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے ایک طرح کا۔ یعنی حتی الامکان کوئی لڑائی کے موضوع ایسے بنائے جاتے ہیں
کہ یہ وراثت سے کوئی کسی طرح کا حصے دعوے دار جو ہے دعوے دار نہ بنے. اچھا پھر یہ بیوہ عورت عدت گزار کر اگر 1 سال انتظار کیا 2 سال، ظاہر ہے آگے شادی کرنی، آگے شادی کر لی تو آپ بھی جانتے ہیں دارالفتہ میں سوال ہی لوگ یہ لے کے آتے ہیں کہ اس کی شادی ہو چکی ہے. بتاتے ہی نہیں ہیں ان کو. یعنی ان سے پوچھیں کہ بھئی مرحومہ کے جو مرحوم جو ہیں ان کے ورثاء کون ہیں، تو جناب والدہ ہیں اور ہم بہن بھائی ہیں. اچھا بیوی نہیں، وہ تو مطلب آگے شادی ہو چکی. جی. ارے بھائی جب وہ انتقال ہوا تھا وہ نکاح میں تھی. جی ہاں نکاح میں تھی. تو پھر یہ کیا ہوں؟ تو ان چیزوں کا بہرحال ہمیں دونوں طرف کے معاملات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی پر حق بنتا ہے تو آدمی اس میں تو بہت دھڑلے سے کہتا ہے کہ یار یہ تو میرا شرعی حق ہے، ٹھیک ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن جب ہم پر کسی کا بنے تو ہم اس کو چھپائیں اور کچھ اور کہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح شوہر کے بارے میں بھی ہوتا ہے نا کہ شوہر اگر شادی کر لے آگے تو اب جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ نہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جناب وہ تو شوہر کا انتقال جو ہے وہ ہو گیا تھا، یا شوہر جو ہے وہ تھا ہی نہیں، شوہر ختم ہو گیا. تو جب وضاحت مزید کریدا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھئی شوہر نے تو جو ہے نا وہ طلاق، وہ انتقال کے بعد، ہماری بیٹی کے انتقال کے بعد جو اس نے دوسری شادی جو ہے وہ کر لی تھی، تو اب اس کا حصہ، ہمارے گھر کا حصہ اس کو کیوں جائے گا؟ اس کو کیوں جائے گا؟ اور آگے اس کی، اچھا پھر اگر اس کا بھی انتقال ہو جائے شوہر کا، پھر اور اس شوہر کی جو ہے وہ دوسری بیوی سے بھی اولادیں ہوں، تو جب اس طرف جو ہے وہ معاملہ جاتا ہے تو اس پر بھی لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہمارا حصہ اس کو کیوں جائے گا، کہاں سے لے کر آپ کس طرح کہاں جا رہے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ حصہ در حقیقت ان کی بیٹی کا تھا جو اس کے ورثاء کو پہنچا. ان ورثاء میں شوہر تھا، تو شوہر نے اپنی زندگی میں وصول نہیں کیا تو وہ حصہ آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو وہ آپ کے حصے میں کمی نہیں آ رہی، وہی ایک حصہ جو ہے وہ آگے تقسیم در تقسیم جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا. اگر بر وقت کر لیتے تو آپ کو بھی راحت مل جاتی کہ چلو بیٹی کے اس طرف کی شوہر کو جو ہے یا بچوں کو گیا ہے. لیکن جب بر وقت نہیں کیا تو پھر سلسلہ آگے بڑھتا گیا. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ صرف ہم نے انتقال کی صورت میں جہیز کا یہ حکم بیان کیا ہے. اگر نا اتفاقی ہوئی، طلاق ہو گئی، تو پھر بھی شوہر کا حق ہوگا جہیز میں؟ نہیں، پھر شوہر کا حق نہیں ہو، کیونکہ وہ عورت کی ملکیت ہے اور عورت جو ہے وہ ابھی زندہ ہے، تو وہ اپنا جو ہے وہ سارا مال جو ہے وہ لے سکتی ہے. اس میں جو ہے وہ شوہر کو روکنے کا حق نہیں. جی مزید کچھ SMS بھی شامل کریں گے اور